ساتوں کا سفر یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بنگال میں کمیونسٹ حکومت کے خاتمے سے 5 سال قبل لکھی گئی تھی، مگر اس کی اشاعت کے 1 سال بعد ہی بنگال میں کمیونزم کا زوال ہو گیا اور ممتا بنرجی کی رہبری میں ترنمول پارٹی برسر اقتدار آ گئی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فنکار جو کچھ بھی سوچتا ہے اس میں سچائی چھپی رہتی ہے اور جو وقت آنے پر ظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ مغربی بنگال میں ایک دور کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب یہاں کمیونسٹوں کی حکومت ہے۔ دراصل مزدوروں کی حکومت ہے۔ مزدور اور غریب طبقہ اس حکومت کے قیام سے خوش ہے، اگرچہ کمیونزم جس کا پیغمبر مارکس انجلس ہیں، جس کی مقدس کتاب داس کیپٹل ہے اور جس کا کعبہ وہ ماسکو ہے جہاں پہل ایک غیر معمولی شخص نے بورژوائی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی اور پھر ایک دن پورے ملک میں خونی انقلاب لا کر تاناشاہی حکومت کے نام و نشان کو بھی مٹا دیا، اگرچہ دم توڑ چکی ہے، مگر معاشی سیاسی طور پر منظرنامے میں آج بھی امید کی کرن بن کر جگمگا رہی ہے۔ مساوات کا الاپ اور خوشحالی کا خواب بنگال کی سرزمین کے لیے دونوں خوش آئند ہیں۔ مزدور خوشی کے ترانے گا رہے ہیں، کسان سرشار ہو کر جھوم رہے ہیں اور غریب سر اٹھا کر چل رہے ہیں۔ سرمایہ دار سہمے ہوئے ہیں۔ مزدوروں، کسانوں اور غریبوں کی حکومت۔ انقلاب زندہ باد نعروں کی گونج سن کر عثمان بھی خوش ہو رہا ہے اور چاروں طرف فاتحانہ نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ دیکھتا کیوں نہیں؟ اس کے ہی جیسے بہادروں کی وجہ سے آج بنگالے کی زمین پر محنت کش عوام کی حکومت کا سرخ پرچم چہار سمت لہرا رہا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کی حکومت مستحکم ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گھسے پیٹے نظریات بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس کے منتظمین بدل رہے ہیں اور نئے چہرے منظر عام پر آ رہے ہیں۔ نئی فضا نئے خیالات کی پیدائش کا موجب بن رہا ہے، اگرچہ آہستہ آہستہ سب کچھ بدل رہا ہے۔ غریبوں کی مانگ کے نام پر ٹریڈ یونینوں کی سرپرستی میں کارخانے دھڑا دھڑ بند کرائے جا رہے ہیں اور دوسری جانب مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے کے لیے لپک رہی ہے۔ ایک دن پورے ہندوستان میں غریبوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ذات پات کی تفریق ختم کر دی جائے گی، امیر غریب کے بیچ امتیاز کی دیوار توڑ دی جائے گی، سب برابر ہو جائیں گے۔ جھوٹ، یہ سب لگو ہے، بکواس ہے۔ آج کے حالات کا شکار ہو کر عثمان اندر ہی اندر چیخ رہا ہے، چونکہ اس کا کارخانہ 7 مہینے سے بند ہے۔ اس کے بال بچے دانے دانے کے محتاج ہیں۔ گھر میں ایک وقت کے چولہے سے دھواں نکلتا دکھائی دیتا ہے تو 2 وقت گالی گلوچ کی آوازیں نکلتی ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے غریبی سے تنگ آ کر بنرجی بابو کو ریلوے لائن پر سر کٹواتے ہوئے، سلیم بھائی کو اپنے گلے میں رسی ڈال کر مرتے ہوئے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو سڑکوں پر نکل کر بھیک مانگتے ہوئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ سر پیٹتے ہوئے وہ بکنے لگا، یہ جھوٹ ہے، یہ غریبوں کی سرکار نہیں بلکہ سرمایہ داروں کی رکھیل ہے۔ یہ وہ سرکار نہیں ہے جس کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا۔ ہاں، ہمیں فریب دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اس کی اس بکواس پر ایک نیا کامریڈ غصہ ہو اٹھا اور اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ اوہ، مزدوروں کی حکومت میں یہ اندھیر! اس کے دل سے آہ نکلتی ہے اور عثمان جس کا بدن بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے، جس کی آنکھیں دھندلا گئی ہیں،
अब मुँह ही मुँह में अनाप शनाप बक रहा है। अक्सर ऐसा ही होता है, कमज़ोर गुस्से में लघुयात बक कर खुद को मुतमईन कर लेता है। वक्त सूरत के साथ आगे बढ़ रहा है। गरीबों की सरकार सरमायादारों के मंदिर की देवी बन चुकी है। अमन के नाम पर कैडरिज्म का फ़रोग हो गया है। मुसलमानों को हर महकमे में नज़रअंदाज किया जा रहा है। फिर भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के फ़रोग के लिए जगह ब जगह जल से जुलूस निकल रहे हैं। सियासत का गंदा खेल अब स्कूलों में भी खेला जा रहा है। असातिज़ा पार्टी के झंडे तले बच्चों को पढ़ाना भूल गए हैं और बच्चे जो इनकलाब के मानी तक से ना आशना हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। मुफक्किरों को फ़िक्र है कि बच्चों की तालीम इस तरह गारत हो जाएगी। इस्लामी मकतबे फ़िक्र के दानिश्वर अफसोस कर रहे हैं कि इनके बच्चे मज़हब से आरी होते जा रहे हैं, जबकि उस्मान अपने बच्चों को नसीहत कर रहा है, बेटा सियासत के खेल खेलने वाले अपना ईमान बेच देते हैं। उनका ज़मीर मुर्दा हो जाता है। उन्हें अपनी कौम से क्या अपनों से भी दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि अपने मुफाद से ज़्यादा प्यार करते हैं। इनसे बच कर रहना ताकि तुम्हारा ज़मीर ज़िंदा रह सके और तुम्हारा ईमान सलामत रह सके। उस्मान के अंदर लगी हुई नफ़रत की ये आग हकीकतन उसके तवक्कुआत की मौत के बाइस है। उस आग को कोई बुझाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। वो अपनी आग में जल रहा है, भूख और रोटी की जंग लड़ रहा है। उसके कानों से सदाएं टकरा रही हैं, दुनिया के मज़दूर एक हो, दुनिया के मेहनत कश आवाम एक हो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और वो बुदबुदा रहा है, हकीकतन एक दिन ज़रूर इनकलाब आएगा जिन खोखले नारों को हमेशा के लिए अपने साथ बहा ले जाएगा। और न जाने क्या क्या बुदबुदाए जा रहा है। कभी खोखली आंखों से आसमान घोर रहा है और फिर कांपते हाथों से एक बीड़ी मुंह में लेकर माचिस की तिल्ली से सुलगा रहा है। धुआं फेफड़े में उतार कर बाहर फेंकना चाह रहा है, मगर बेसूद। सब कुछ थम जाता है। उसकी आँखें, उसके होंठ, उसके हाथ, उसकी धड़कनें। वक्त चुपके से उसके जिस्म के अंदर से निकलकर किसी दूसरे उस्मान की तलाश में आगे बढ़ता चला जाता है।